اب میں آخری دو تین باتیں آپ سے یہ عرض کروں کہ صوفیاء کا جو طرز زندگی ہے وہ جداگانہ ہے. ان کا قال، ان کا حال، ان کا عمل بالکل مختلف ہوتا ہے. یہ تصوف جس میں بس جائے اس کی زندگی کا حال بدل جاتا ہے، اس کا مقال یعنی بولنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے، اس کے برتاؤ یعنی طریقے بدل جاتے ہیں. صوفی کی بولی عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے. اب آپ کہیں گے کیسے؟ تو آؤ تاریخ کے اوراق میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. مختصر سا واقعہ ہے. جب چنگیز خان اور ہلاکو خان کی فوجیں بغداد کو تاخت و تاراج کر رہی تھیں تو قتل و غارت گری اور خون ریزی اپنے عروج پر تھی. اس وقت کی بات ہے کہ ایک خراسانی بزرگ جو سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ سیدھے آئے اور ہلاکو خان کے بیٹے تگو دار خان کو دعوت اسلام دینے کے لیے وہاں پر آئے. یہ جو تگو دار خان ہے یہ شکار کے لیے گیا ہوا تھا اور یہ خراسانی بزرگ جو سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتے ہیں اس کے محل کے باہر آ کر کے بیٹھ گئے. جب تگو دار خان واپس آیا اس نے دیکھا ایک درویش بیٹھا ہوا ہے تو آپ کی داڑھی بڑی لمبی داڑھی تھی تو اس نے از راہ تمسخر کہا. اس نے کہا ہے درویش یہ بتا کہ تیری داڑھی خوبصورت ہے، اچھی ہے، یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ اب یہ بڑا بیہودہ سوال اس نے کیا، لیکن وہ اللہ کے ولی تھے، صوفی تھے. اب یہاں اگر کوئی خشک ذہن کا شخص ہوتا، چاہے اس کا تعلق طریقت سے ہو یا علمیت سے ہو، ایسا کوئی خشک شخص ہوتا تو وہ مارنے مرانے پہ آ جاتا، اس نے لڑائی کر دینی تھی. لیکن وہ اللہ کے ولی تھے، وہ مسکرا دیے. مسکرا کے کہنے لگے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر میں اپنے مالک کا وفادار ہوں، میں اپنے مالک کا وفادار ہوں اور فرمانبردار ہوں، اس کے نزدیک سچا وفادار اور فرمانبردار ہوں تو پھر میری داڑھی میرے کتے کی دم سے بہتر ہے. اگر میں اس کا وفادار نہیں اور فرمانبردار نہیں تو پھر میری داڑھی سے تیرے کتے کی دم اچھی ہے، اس لیے کہ یہ تیری فرمانبرداری تو کرتا ہے، تیرے لیے شکار تو لاتا ہے. اب یہ الفاظ ایک صوفی کی زبان سے نکلنے تھے کہ تگو دار خان کے دل کی دنیا تبدیل ہو گئی. اس نے اللہ کے اس درویش کو اٹھایا اور مہمان خانے میں لے گیا اور اس سے متاثر ہو کر کے اسلام قبول کر لیا. اب حضرات عزیز بکار، اب یہ کیا ہے؟ یہ صوفی کی بولی الگ ہوتی ہے، اس میں غصہ نہیں ہوتا ہے، اس میں قدورت نہیں ہوتی ہے، رنجش نہیں ہوتی ہے. اب پھر اسی طریقے سے ایک اور بات آپ کے سامنے پیش کر کے پھر اجازت چاہتے ہیں کہ جو یہ صوفیاء کی جو روش ہوتی ہے، اس کی زندگی جو صوفیاء کی ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں. اور اس بات کو سمجھنے کے لیے ابو بکر الحلبی نے روایت کیا کہ ہم حضرت شیخ معروف کرخی کے ساتھ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے تھے. اچانک وہاں سے نوجوانوں کا ایک جم گٹھا گزرا جنہوں نے شراب پی ہوئی تھی اور گل گپاڑا کرتے ہوئے اور گانا بجانا کرتے ہوئے گزر گئے. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو مریدین خلفاء تھے ان کو یہ بات ناگوار گزری. وہ سیدھے آئے اور حضرت معروف کرخی سے کہنے لگے کہ حضور ان کے لیے بد دعا کریں، ان کی مجال کہ آپ کے سامنے اس طرح بے ادب بے حیا ہو کر کے گزرے ہیں. حضرت معروف کرخی پہلے خاموش ہو گئے، لیکن جب خلفاء نے اصرار کیا، دباؤ ڈالا، تو آپ مسکرا دیے اور آپ نے ہاتھ اٹھا دیے. ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا مانگتے ہیں؟ مانگتے ہیں کہ باری تعالیٰ جس طرح یہ دنیا کے اندر خوش ہیں ان کو آخرت میں بھی اسی طرح خوشی عطا فرما. اب مریدین کہنے لگے کہ ہم نے بد دعا کے لیے کہا اور آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. فرمانے لگے نادانو، میں نے دعا اس لیے کی ہے کہ میں ان کے لیے بد دعا کر کے کیا کروں گا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی آخرت میں خوشی تب نصیب کرے گا جب دنیا میں توبہ نصیب ہوگی. تو میرا کام ہے اس کے ہاں سفارش کرنا، بجائے اس کے کہ میں کوئی بد دعا کلمات نکال دوں، اپنا غصہ، اپنی کوئی بات، تمہاری چاہت، تمہاری آرزو پوری ہو جائے. میں چاہتا ہوں خدا کی آرزو منشا جو ہے
کہ میرے بندوں کو راہ راست پر لایا جائے، تو انہوں نے بد دعا نہیں کی۔ اسی طریقے سے ایک اور بزرگ ہیں حضرت معروف جو کرخی ہیں، وہ جو مسکرا پڑے تھے اور انہوں نے بد دعا نہیں کی بلکہ کیا کیا؟ دعا دی۔ تو جو اللہ کے ولی ہیں، جو بزرگ تھے، وہ کیا کرتے ہیں؟ دعا دیتے ہیں، کبھی بد دعا نہیں دیتے ہیں۔ ایسے ہی علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صلوات الاحزان میں بیان کرتے ہیں کہ صوفیاء کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھی اور معاصر حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ وہ دریائے دجلہ کے کنارے غسل کرنے گئے، اچانک ایک چور آیا اور ان کے کپڑے اٹھا کر کے لے کر کے بھاگ گیا۔ جب آپ غسل سے فارغ ہوئے تو کپڑے دیکھے تو وہاں کپڑے نہیں، تو پریشانی کے عالم میں بیٹھ گئے۔ اب تھوڑی ہی پریشانی گزری تھی کہ چور کپڑے لے کر کے واپس پلٹ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ مجھ سے گستاخی ہو گئی، میں آپ کے کپڑے لے کر کے گیا اور یہ دیکھیں، یہ جس ہاتھ سے میں نے کپڑے اٹھائے تھے اس کو فالج ہو گیا۔ حضرت سفیان ثوری نے اس کی اور کوئی بات نہیں، کوئی غصہ نہیں، آپ نے ہاتھ اٹھا لیے، باری تعالیٰ جس طرح تو نے اس چور سے میرے کپڑے مجھے واپس لوٹائے ہیں، اس طرح اس کے ہاتھ کی صحت اس کو واپس لوٹا دے۔ اسی وقت اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ تو جو صوفیاء ہوتے ہیں وہ نرم دل ہوتے ہیں، نرم مزاج ہوتے ہیں، محبت بانٹنے والے ہوتے ہیں، ان کا طریق عام لوگوں سے مختلف ہوتا ہے۔ تو زندگی جو ہے وہ صوفیاء کے نقش قدم پر چلنے سے ہے۔ دیکھیے نا، اگر ہم غصہ، اکڑ، جذبات، یہ ساری چیزیں کریں گے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان ہماری اپنی ذات کو ہے، ہمارے اپنے کریکٹر کو ہے، ہماری اپنی عادات تبدیل ہو جائیں گی۔ تو کوشش کیجئے کہ زندگی کے اندر اس زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے صوفیاء کی طرف رجوع کیا جائے اور ان کی صحبت اور ان کی مجلسیں اٹینڈ کر کے اپنے باطن کو صاف کیا جائے۔ پڑھیے یا نبی سلام، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ۔ ایک اور عرض کریں ہم، میرے مولا جب مرے ہم، کلمہ آپ کا پڑھے ہم، کلمہ آپ کا پڑھے ہم، اور بعد اس کے یہ کہیں ہم، یا نبی سلام، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ۔ ہم علینا الا البلاغ المبین۔